السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تارڈ کیلیگرافی میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی سبھی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اور میں آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر اس ویڈیو کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ با کی تختی کو ہم مکمل کریں گے، مرکبات کو۔ اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا کہ واؤ تک با کو واؤ سے کیسے ملائیں گے، اور اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ با اور واؤ کو جب ملائیں گے تو را کی صورت بنے گی، اسی کے اندر را بھی ہے۔ جیسا کہ زوم کروں تو آپ یہ غور کیجئے گا، با لکھا ہے، یہ میں نے واؤ لکھا ہے، اور اس کو میں نے ٹھیک ہو گیا۔ اب اسی کو میں چاہوں تو را بنا سکتا ہوں، یہ را بن گیا۔ اب اگر میں اس کو چھپاتا ہوں تو یہ گویا کہ را لکھا ہوا۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جب ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں، بالکل سلو دیکھیں، بغور سنیں، پاز کر کے دیکھیں۔ اور کیونکہ بعض لڑکے جب وہ سوال کرتے ہیں تو جب میں ان کو ویڈیو کا ریفرنس دیتا ہوں کہ ویڈیو میں فلاں ٹائم فلاں منٹ پہ جا کے آپ دوبارہ دیکھیں ویڈیو، تو وہ کہتے ہیں کہ سر سوری، ہم سے وہ ویڈیو جو ہے وہ ہم نے دیکھی نہیں تھی، غور سے بات سمجھ آ گئی ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیں، جلد بازی بالکل نہ کریں۔ ہاں، سوال پوچھنے ہیں تو آپ ضرور سوال کریں، پوچھیں، لیکن پہلے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اس کے بعد کوئی آپ کا سوال ذہن میں آتا ہے تو آپ بالکل پوچھیں، بلا تکلف پوچھیں۔ اور میرا کام ہے آپ کو سکھانا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک شخص ایک اچھا خطاط بنے۔ اور ضروری نہیں کہ آپ خطاط بنیں تو آپ کو کسی بڑے مقابلے میں، بڑے مسابقے میں، بڑے جو ہے وہ آپ کے ایگزیبیشن ہو رہے ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ ایک اچھا لکھ سکیں، ایک اچھا جو ہے وہ آپ تحریر کر سکیں، جو آپ چاہیں، جس طرح چاہیں آپ ایک اچھی عمدہ عبارت لکھ سکیں، تو یہی کافی آپ کے لیے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں با کو، با اور واؤ۔ اب آ جاتے ہیں با اور فا۔ اگر ہم فے سے ملاتے ہیں فا سے تو یہ ملائیں گے۔ آپ نے دیکھا فرق؟ فا اور قاف میں کیا فرق ہے؟ قاف جو تھا وہ اس کی گلائی چھوٹی ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے، مختصر ہوتی ہے، جبکہ فا جو ہے وہ تھوڑا لمبا ہوتا ہے۔ قاف کیسے ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوبارہ۔ یہ قاف اور فا کا فرق آپ کے سامنے بالکل واضح ہے۔ دو قاف ہوں تو ایک فا بنتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے۔ اسی طرح اب ہم دو آنکھوں والی ہاں لکھتے ہیں۔ اور یہ جو دو آنکھوں والی ہاں ہے، اس کا آپ نے اسی کا خیال کرنا ہے کہ اس کی جو جب ہاں بناتے ہیں تو ہم نے یوں اوپر کی طرف جانا ہے، ایسے نہیں لکھنا، نہیں غلط ہے، یہاں آپ نیچے کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ ہاں جو ہوتی ہے وہ خط ثلث میں ہوتی ہے، جبکہ دیوانی کی ہاں یہاں سے اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ خط ثلث کی ہاں کس طرح ہوتی ہے؟ وہ اس طرح ہوتی ہے۔ اچھا، جب میں آپ کو کہتا ہوں نا خط ثلث، تو بس میں ساتھی پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے خط ثلث سیکھنا ہے، تو فی الوقت میں جو ویڈیوز بنا رہا ہوں وہ میں خط دیوانی کے اوپر بنا رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ جیسے دیوانی کا کورس ختم ہوگا تو پھر میں خط ثلث کی طرف آؤں گا اور خط ثلث کی ویڈیوز بناؤں گا۔ اس لیے میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں کہ میں خط دیوانی کے چلتے سبق میں جو ہے وہ خط ثلث کی ویڈیوز جو ہے وہ اپلوڈ کر دوں۔ اس لیے کہ ترتیب کے ساتھ میری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ پہلے میں خط دیوانی کا مکمل سبق، مکمل جو اسباق ہیں، لیسنز ہیں، وہ میں اپلوڈ کر لوں،
اس کے بعد انشاءاللہ ہم خط سورج پہ کام کریں گے، اور پھر ہم اسی پیٹرن کو لے کر اس کے مفردات، اس کے مرکبات کو لے کر ہم انشاءاللہ چلیں گے، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اگر میں بیچ میں خط دیوانی کی ڈال دوں ویڈیو، پھر ساتھ ہی میں خط نستعلیق کی ڈال دوں، پھر خط سرس کی ڈال دوں، پھر خط نس کی ڈال دوں، تو اس طرح سیکھنے والوں کی جو ترتیب ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ اس لیے آپ، ہاں، اگر آپ نے الگ سیکھنی ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ان باکس میں، کمنٹس باکس میں، تاکہ پھر میں آپ کو الگ سے خط سرس جو ہے وہ میں آپ کو سکھاؤں، اس کے میں آپ کو لیسنس دوں۔ لیکن ویڈیو میں میرے لیے اپلوڈ کرنا ذرا مشکل ہے، تاکہ جو میری ترتیب ہے وہ خراب نہ ہو، اور جو سیکھنے والے ہیں ان کے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہ بنے۔ تو ہم آگے ابھی سیکھتے ہیں مزید اس کا۔ اچھا، ہم نے، اور یہ میں سکھانے کے لیے ہے کہ اس کی جو یہاں سے ہا ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے، ڈھلان ہے، جبکہ خط دیوانی میں یہ اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ یہ واضح فرق ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں میں کتنا فرق ہے۔ یہ جو میں دیتا ہوں آپ کو مثالیں خط سورج کی، یہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ نے فوکس دیوانی پہ کرنا ہے۔ آپ کا سوال یہ نہ ہو کہ خط سرس کا آپ نے ہا کیسے لکھا، اس میں کتنے خط ہیں، کتنا گیپ ہے، آپ نے نیچے کیسے گئے اوپر۔ آپ کا سوال دیوانی پہ ہونا چاہیے، کیونکہ اصل جو ہے، جو سبق چل رہا ہے وہ خط دیوانی کا چل رہا ہے سبق۔ تو آپ کا جو سوال، آپ کا جو فوکس ہے وہ دیوانی پہ ہو۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا آپ سے کہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو الگ سے میں آپ کو سکھا دوں گا، لیکن مکمل ویڈیوز کے طور پر وہ میرے لیے مشکل ہے۔ اب آ جاتے ہیں لام الف لا۔ لام الف لا کو ہم با سے کیسے ملائیں؟ تو اس کے لیے یہ صورت ہے، یہ با لکھا، یہ لام، یہ لام الف، یہ با اور لام الف لا۔ لام الف لا کے ضروری یہ ہوگا کہ یہ جو الف ہے اس کی نسبت نیچے ہو، اتنا گیپ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جب با اور لام الف لا لکھیں تو آپ ایسے لکھیں، یہ دونوں کبھی بھی آپس میں لیول میں نہیں آئیں گے، یہ ہمیشہ اوپر ہی رہے گا۔ امید ہے آپ کو یہ فرق سمجھ آ گیا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں یا کی طرف۔ یا جو ہے وہ ہم لکھیں گے اس طرح، یا کی جو دائرہ ہے وہ بالکل سین کی طرح ہے، اور یا کے لیے کوشش کریں آپ کہ اس کی الگ سے مشق ہو، الگ سے جو ہے اس کی پریکٹس ہو۔ یہ دیکھیں، بہت آسان ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا اوپر سے شروع کرنا پڑے گا یا لکھنے کے لیے۔ اگر آپ شروع کرتے ہیں یہاں سے تو آپ کبھی بھی اس آخری لائن تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ہمیشہ جو اس کو شروع کریں وہ تھوڑا اوپر شروع کریں، تاکہ یا آپ جو ہے وہ مکمل کر سکیں۔ تو اس طرح ہم نے یا کی جو تختی ہے، با کی جو تختی ہے وہ ہم نے مکمل کر لی ہے۔ اس کے متعلق کچھ سوال ہوگا تو آپ پوچھیے گا ضرور انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم جیم کی تختی جو ہے وہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم۔